جس مسلمان نے ماہ رمضان کے روزے رکھے اس کی حدود کو پہچانا، یعنی آداب کا لحاظ کیا۔ حدیث مبارک کے پیش نظر روزہ کی برکت سے گناہوں کی معافی کے لیے ہمیں کھانا پینا ترک کرنے کے ساتھ ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی حدیث مبارک، روزہ گناہوں کا کفارہ۔ مسند احمد، حدیث نمبر 11524۔ حضرت ابو سعید سعد بن مالک خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس مسلمان نے ماہ رمضان کے روزے رکھے اس کی حدود کو پہچانا، یعنی آداب کا لحاظ کیا، اور ان امور سے بچا جن سے رمضان میں بچنا چاہیے، تو یہ اس کے پچھلے یعنی صغیرہ گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ حدیث مبارک کے پیش نظر روزہ کی برکت سے گناہوں کی معافی کے لیے ہمیں کھانا پینا ترک کرنے کے ساتھ ساتھ تمام گناہوں کو بھی چھوڑنا چاہیے، اور حقوق اللہ اور حقوق العباد کو بھی ادا کرنا چاہیے۔ یہ کتنی بڑی خوشخبری ہے! رمضان صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں بلکہ یہ گناہوں کی معافی کا مہینہ ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم رمضان کی حدود کو پہچانیں۔ حدود سے مراد کیا ہے؟ یعنی روزے کے آداب، اس کا احترام، اس کی روح کو سمجھنا۔ اگر کوئی شخص دن بھر بھوکا پیاسا رہے مگر زبان سے جھوٹ بولے، غیبت کرے، دل میں بغض رکھے، آنکھوں سے گناہ کرے، تو وہ روزے کی اصل برکت سے محروم رہ سکتا ہے۔ حقیقی روزہ یہ ہے کہ ہم کھانے پینے کے ساتھ گناہوں کو بھی چھوڑ دیں، ہم حقوق اللہ ادا کریں، نماز، تلاوت، ذکر، دعا اور حقوق العباد بھی ادا کریں، کسی کا دل نہ دکھائے، کسی پر ظلم نہ کریں، کسی کا حق نہ ماریں۔ رمضان دراصل ایک تربیتی کیمپ ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر تم ایک مہینہ گناہوں سے بچ سکتے ہو تو باقی 11 مہینے بھی بچ سکتے ہو۔ یاد رکھیں، اس حدیث میں خاص طور پر یہ بات ہے کہ جب انسان رمضان کا احترام کرتا ہے، اس کی حدود کا خیال رکھتا ہے، تب اس کے صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور اگر ساتھ سچی توبہ بھی شامل ہو تو اللہ تعالیٰ کبیرہ گناہوں کو بھی معاف فرما سکتا ہے، کیونکہ وہ بہت بڑا غفور الرحیم ہے۔ آئیے ہم نیت کریں کہ ہمارا روزہ صرف جسم کا نہ ہو بلکہ دل کا بھی ہو، ہماری زبان، آنکھ، کان اور ہاتھ بھی روزے میں ہوں۔ ہم سچی توبہ کریں اور اپنی زندگی بدلنے کا عزم کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا روزہ نصیب فرمائے جو ہمارے گناہوں کا کفارہ بن جائے، ہمارے دلوں کو پاک کر دے اور ہمیں اپنی رضا کا مستحق بنا دے۔ آمین۔